اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جس نے ہماری دلوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرمایا۔ درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس خوبصورت ترین کائنات کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تش ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اپنا منظور حسین جہانگیر۔ آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں عراق کے شہر سامرہ میں، اور آپ کو زیارت کروائیں گے سجن امام علی ہادی، ہمارے 10ویں امام، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے قید خانے کی۔ یہاں پہ امام کے قید خانے کے علاوہ وہ مقام بھی ہے جس جگہ پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے، ان کو اذیت دینے کے لیے ان کے اوپر بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا تھا، لیکن بعد ازاں وہ شیر امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد سجدہ ریز ہو گئے اور دشمن حیران رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک مقام ہے جو زینب قذابیہ کے نام سے مشہور اور منسوب ہے۔ یہ سطح زمین کے اوپر ابھی ہم چل رہے ہیں۔ سامنے جو ہے یہ عباسیوں کا شاہی استبل ہے۔ یہاں پہ جو محل کے اندر بادشاہ تھا اس وقت کا، اور اس کی جو اولاد تھی ان کے لیے جو اسپیشل گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ یہاں پہ اس سطح زمین کے برابر یہ ان کا استبل بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے یہ ان کا سوئمنگ پول ہے، اور اس کے بھی نیچے جو ہے وہ قید خانہ ہے جس میں ہمارے مظلوم امام کو قید رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کو دن کی روشنی میں کھلی حالت میں دیکھنے کے بعد ابھی جب ہم آزاد ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ یہ ہے استبل کا گیٹ۔ سلام ہو ہمارے مظلوم امام پر جنہوں نے دین الہی کی خاطر یہاں پہ اتنی ساری اذیتیں برداشت کی۔ اور مومنین اکرام، یہ ظلم، یہ ستم وقت کے حکمرانوں کا صرف ہمارے 10ویں امام نے نہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح سے مختلف قید خانوں میں رکھا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ سادات کے خانوادے کے بچوں تک کو کربلا کے ظلم کے بعد ان کو کوفہ پھر شام تک اذیتوں دیتے ہوئے وہاں پہ قیدوں میں رکھا گیا۔ ہم نیچے چلتے ہیں، آپ نیچے یہ سیڑھیاں دیکھیں کتنی نیچے جا رہی ہیں، یعنی ان ظالموں نے زمین کے اندر جو ہے یقیناً کھدائی کر کے یہ نیچے بنایا ہے۔ بالکل، یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مان، اللہ مان۔ یہ دیکھیں کتنا نیچے ہے، اور آپ محسوس کریں، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے مصائب خانوں سے مجالس میں سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا مقتل کی کتابوں میں کہ معصومین کو ایسی جگہ قید رکھا جاتا تھا جہاں پہ دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ خود ہمارے مظلوم اماموں نے مختلف جگہوں پہ یہ روایات میں فرمایا ہے کہ ہمارے قید خانے ایسے ہوا کرتے تھے کہ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، اور قید میں جو دوسرے قیدی ہوا کرتے تھے ان کو وقت کا پتہ جب امام نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کو ہو جاتا تھا کہ ابھی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صبح ہونے والی ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوپہر ہو گئی ہے، ابھی شام کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورج ڈھل گیا ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی، وضو اور پینے کے لیے پانی دیتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم گھوم رہے ہیں اوپر، یہ ہم قید خانے کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ قید خانہ اس سے بھی نیچے، ہم زمین سے کتنا نیچے آئے، اس کے بعد یہ جو ہم گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں پانی دینے کی جگہ۔ ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یعنی ہمارے نیچے قید خانہ ہے۔ آپ ظلم کا اندازہ لگائیں، آپ سوچ کے جو ہے نا روح کانپ جاتی ہے، دیکھ کے جو ہے ہمارے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کوئی کس طرح سے اتنا ظلم کر سکتا ہے، اور جو سہنے والے ہیں۔ یہ ہے بادشاہ کا سوئمنگ پول۔ اس وقت یہاں پہ آ کر
وہ لعین قیدیوں کو باہر نکال کر ان کا تمسخر اڑاتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے اور اپنی آزادی کا، اپنی طاقت کا ان کو رعب اور دبدبہ دکھاتے تھے۔ یہ دیکھیں آپ، چوگرد جو ہے وہ قید خانے کی جو ہے باریکیں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نیچے سے اوپر سیڑھیاں، یہ ہمارے سفر کے جو ساتھی ہیں وہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہ مقام سامرہ حرم امامین عسکریین علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر سامرہ میں ہی واقع ہے۔ اب جب بھی سامرہ آئیں، اب لازمی طور پہ زیارت کے لیے یہاں پہ آئیں۔ جب یہاں پہ اس ظلم و ستم جو امام پہ ڈھایا گیا اس کا اندازہ کرنے کے بعد جب آپ سامرہ میں ابھی جو امام کا جاؤ جلال ہے، جو ان کا شاندار روضہ ہے، جو ماشاءاللہ بہترین زری بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے اور وہاں پہ جو ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین آ کے جو سلام اور سجود کرتے ہیں، تو خداوند قدوس نے جو قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، اس کا واقعی جو ہے ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی اس کی۔ یا اللہ، یہ دیکھیں سجن امام علی ہادی سرائے الاسلام کے زیر انتظام یہ پورا جو ہے ابھی کنٹرول ہے، تبھی ہم زیارت کر سکتے ہیں آزادی سے۔ یہ سامنے ان کے محل کے کھنڈرات ہیں لعینوں کے، جہاں پہ ان کی جگہ رہائش تھی، جہاں پہ ان کے محلات بنے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ابھی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا امامین عسکریین، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ یہ سامنے امام علی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار روضہ طاہر۔ ایک عجیب لطف آتا ہے بندے کو زیارت کرنے کا، جب آپ امام کے قید خانے سے ہونے کے بعد وہاں پہ جو امام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب یہاں پہ آتے ہیں تو دل کو راحت مل جاتی ہے۔ ان لعینوں کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں، ان کی قبر کا پتہ آتا نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمارے معصوم اماموں کے پاس یہ دیکھیں ان کا بہترین شاندار روضہ بنا ہوا ہے، اور اندر ہم چلتے ہیں، اندر دیکھیں آپ کو زری کی زیارت کرا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو دسترخوان امام پہ لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آنے والے تمام مہمانوں کو تینوں وقت جو ہے وہ حرم کی جانب سے یہ جنتی طعام جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔